انہوں نے ایک اور سوال کیا، اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں بھٹو صاحب کے حوالے سے چوئی صاحب راوی ہیں، یوں تو انہوں نے حضرت صاحب کو ایک دفعہ ملاقات کے لیے بلایا اور باتوں کے دوران ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ یہاں قرآن کریم نہیں، ورنہ میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، بحوالہ سیاسی اتار چڑھاؤ۔ یہ درست ہے، چوئی صاحب نے ایسا بیان دیا ہوگا۔ جواب، ویسے بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے، یہ جواب دیا ہے کہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے۔ یہ جواب کیوں دیا ہے، یہ آخر پہ جا کر پول کھلے گا۔ کون چاہتا تھا، کس نے کروایا؟ بھٹو صاحب تو اپنے اوپر سیرا لیتے رہے، بھٹو صاحب تو تمام تقریروں میں آئندہ الیکشنز میں اس ذریعے کو استعمال فرماتے رہے، آخر وقت تک یہی کہا کہ یہ جو 90 سالہ مسئلہ حل ہے یہ میں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھٹو صاحب چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ سارا ہنگامہ کیسا ہو گیا تھا؟ اسمبلی کے ممبر مجھ سے آگے باتیں کیا کرتے تھے، کثرت سے میرے واقف تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ دلائل سن کے حضرت صاحب کے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے بالکل مطمئن ہیں۔ ایک صوبہ سرحد کے آزاد علاقے کے ایم این اے نے کہا کہ ہم نے جو سنا تھا مولویوں سے تو یہ لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ شخص کافر ہی کافر ہوگا، اور جب ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمارے دل کا یہ فیصلہ تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان ہی مسلمان ہے، اور یہ جو مولوی ہیں ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ یہ عام تاثر تھا، اس لیے یہ جو سہرا باندھ رہے ہیں اپنے سر، اللہ کی عدالت میں کس سہرا کس کے سر باندھا جائے گا وہ بہتر جانتا ہے، مگر اگر سہرا ہے تو بھٹو صاحب کا ہے۔ ان کے دباؤ کے بغیر اسمبلی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی، اور ریا بختار صاحب کی بیچاروں کی اس وقت کیا حیثیت تھی کہ وہ ساری اسمبلی کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے۔ بھٹو صاحب کا دباؤ تھا، بعض ممبران نے مجھے خود کہا بھی کہ یہ فیصلہ بھٹو صاحب کا تھا، اور ان کا فیصلہ، وہ سیاسی مشین تھے، ان کا فیصلہ سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر تھا، مذہبی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ تو قطعی بات ہے۔ مذہب کی بحث تو ایک بہانہ بنائی گئی ہے، تو سارا ایک قصہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، اور جو وہاں کی بحث چلی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام پیپل پارٹی کے رہنما جو اس میں موجود تھے اور ان کی بڑی بھاری غالب اکثریت تھی، وہ آج تک جو زندہ ہیں گواہ ہیں کہ اسمبلی میں جو تاثر تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور مفتی محمود صاحب کا کراچی کا بیان اس بات کی تائید کر رہا ہے۔ اور یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ یوں نازک سے حالت میں یہ معاملہ لٹک چکا تھا، خطرہ تھا کہ بھٹو صاحب کا دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ نہ ہی ہو، لیکن میں آگے سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا نہیں، یہ ہو کے رہے گا۔ یہ جب بعد میں آئے گی بات میں پھر اس وقت مزید تفصیل بتاؤں گا۔ ویسے بھٹو صاحب میں بھی ملتا رہا ہوں، حضرت بھائی جان بھی ملتے رہے ہیں، اور وہ ان کا ذاتی تاثر یہی تھا کہ ہم اچھے نیک مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، مگر فیصلہ سیاسی کر رہے تھے، اس میں مذہب کی بحث ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر کیوں اقلیت قرار دے دی جب بھٹو صاحب چاہتے نہیں تھے؟ یہ سوال کرنے والے نے بڑا معقول سوال کیا ہے۔ جواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں۔ انہوں نے کہا تھا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں، یعنی مغاز حضرت بھائی خلیفۃ المسیح ثالث نے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ایسی بات کوئی ذکر بھی نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اوپر فیصلے ہوئے ہیں، اس کا نوٹس ملا ہے حضرت بھائی جان کو، یعنی خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ گفتگو ہوئی تھی، اگر کوئی ہوئی ہے، انہوں نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میں جماعت احمدیہ کی طرف سے جو وفد نمائندہ بناؤں گا، اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ اسمبلی میں پیشی ہو تو ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم پورے جواب دیں۔ پھر ایک تو یہ بات کہی ہے، لیکن پہلے حکومت کا حکم آیا ہے، اس کے بعد فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ میرا نام لیا تھا کہ وہ میری طرف سے اسپوکس مین ہوگا، اور اس کی مدد کے لیے میں اور بھی ایک بورڈ مقرر کروں گا۔ حکومت نے آپس میں کچھ مشورے کیے ہیں، اور اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں بعد میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں کوئی بات کہوں تو کہوں یہ تو خلیفۃ المسیح نہیں ہے، یہ تو عام آدمی ہے، اس لیے اسے پھر نہ سکیں۔ اس وجہ سے انہوں نے تاکید کی، مجھے ایک دفعہ حضرت بھائی جان نے بلایا
खलीफुल मसीह सालिस ने, और फरमाया कि इस तरह मैंने कहा था लेकिन मुझे मुअय्यन हुक्म आ गया है कि लाजिमन आपको खुद पेश होना होगा, अपने साथ आप बेशक 2-3 आदमी रख लें। ये वाकया है। क्या उन्होंने कहा पहले हमारी बात सुने, हमें मौका दें, फिर ये हुआ कि मौलवी सवाल पूछेंगे तो बेइज्जती करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी तो हर वक्त बेइज्जती पे तुले हुए हैं। खुदा के बंदों की कौन कब मौलवियों ने इज्जत की है? वो तो हमेशा से बेइज्जती पर तुले बैठे हैं। कितने हवाले में पढ़ के सुना चुका हूँ, जितने उम्मत के बुजुर्ग हैं सबके ऊपर मौलवियों ने इस कदर बदजुबानी की है, ऐसे ऐसे सख्त कलमे कहे हैं, कुफर के फतवे दिए, कत्ल के नहीं बल्कि हुकूमत को मजबूर किया कि इनको कानूनी तौर पर मरवाया जाए। कत्ल तो इनफरादी है, और इनफरादी कत्ल की भी छुट्टी दी कि खून मुबाह हो चुका है। इसका मतलब यही होता है कि जो चाहे कत्ल कर दे, उसको कोई नुकसान नहीं। तो मौलवियों से क्या डरने का सवाल था? मौलवी तो कल भी पीछे पड़े हुए थे, आज भी पड़े हुए हैं। और हज़रत खलीफुल मसीह सालिस, उनका मिजाज जो हर अहमदी को पता है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि भुट्टो साहब को ये कहें या कहलाएं कि मौलवी बेइज्जती करेंगे। कहते हैं जे रहीम ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के जरिए सवाल पूछें। ये फैसला हुआ। मैंने मिर्जा नासिर पर जरा ख़त्म हुई। मैं असम्बली में इख्तितामी तकरीर कर रहा था, जो कुछ हुआ था उसका खुलासा बता रहा था हाउस को कि किस नतीजे पर पहुंचे हैं। साहिबजादा फारूक अली खान स्पीकर थे। 2 दफ़ा मेरे पास चिट आई कि प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं। हुआ यह था कि ये तमाम कार्रवाई वो इंटरनल टेलीविजन सर्किट के जरिए भुट्टो साहब को दिखाई जा रही थी और वो खुद वहाँ बैठे देखते थे। तो ये वो गालबन उन्होंने देखा होगा क्या हो रहा है, तो उस मौके पर इनको बुलाया गया। मैं इस्लामाबाद में था, भागा वहाँ गया कि कौसर नियाज़ी बैठा था, मुस्तफ़ा सादिक बैठा था, बेगम भुट्टो बैठी थी। मुस्तफ़ा सादिक से मुराद नवाब सादिक कुरैशी मुराद हैं गालबन। मुझे तो उनका सादिक कुरैशी नाम ही याद है, मुस्तफ़ा सादिक तो मैंने आज ही सुना है, हो सकता है मुझे इल्म ना हो। नवाब सादिक कुरैशी साहब मशहूर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आज आप उन्हें, बेगम भुट्टो ने कहा, यह बेगम साहब नुसरत भुट्टो की बात कर रहे हैं, आज आप उन्हें अक़लियत करार दे रहे हैं, कल आप शिया को भी बनाएंगे। ये तो फिर सिलसिला चलता ही रहेगा। ये क्या हो रहा है? भुट्टो साहब कहते हैं मेरी बीवी नाराज है, उन्हें छोड़ दें, उन्हें को छोड़ दें, मतलब अहमदियों को छोड़ दें, बीवी नाराज है। अब ये अजीब बात है, भुट्टो साहब के ऊपर बेचारों ने, बेचारे मरहूम अपना जवाब नहीं दे सकते, उनकी बेगम से जवाब दे सकती हैं कि ये किरदार उनका पेश कर रहे हैं ये साहब कि, और सारी बातें, एक तरफ असम्बली का शोर हुआ, एक तरफ मौलवियों के झगड़े, सारे मुल्क का एक मसला, 90 साला मसला कि जी मेरी बीवी नाराज है, आप इनको छोड़ दें, बस करें। नाकाबिल बर्दाश्त बयान है। ये तो इनकी बेगम साहब का काम है, जवाब है, मेरा काम नहीं है जवाब दूं, लेकिन नाकाबिल यकीन बात है। या फिर इनको बनाया होगा उन्होंने, भुट्टो साहब ने, वो बना भी लेते थे, बड़ा बड़ा बहुत काबिल आदमी थे, होशियार थे, वो बनाना जानते थे किसको किस हद तक बनाते हैं। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ूं, इनकी मजाल थी। यानी ना असेंबली की कोई हैसियत ना किसी और की, अकेले इनके हाथ में जान थी। और भुट्टो साहब कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो कहते मैं कैसे छोड़ूं, मैंने गर्दन पकड़ी हुई है। इंसान गौर तो करे, पता नहीं है साहब बेचारे अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि क्या हो रहा था। सारा मुल्क गवाह है उस जमाने का, भुट्टो साहब को जानता था, असेंबली को जानता था। ये इनकी ताकत थी कि छोड़ें, इनके हाथ में था ही कुछ नहीं। कहते हैं मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, आपने मुझे फंसाया है, अब आप जिम्मेदार। मतलब ये था कि आपने मुझे कहा अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो नहीं बनाना चाहता उनको मिनॉरिटी। कहते मैंने कहा मैं तो नहीं बनाना चाहता मिनॉरिटी। अब पोजीशन ये है कि कोई भी हो उनको क्लियर करा दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मिर्जा साहब ने बात ही ऐसी कह दी है। भुट्टो साहब ने कहने लगे मिर्जा साहब मेरे पास आए थे कि अटॉर्नी जनरल को रोको, मुझसे सवाल ना पूछे। 6-7 दिन गुजर गए,
بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی آپ سے؟ کہنے لگے میں کوئی بات کہہ چکا ہوں، میں نے انہیں کہا کہ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ پھر پوچھ لے۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے وہ بات؟ کہتے ہیں میرے عقیدے کی بات ہے۔ یہ جو الجھن والی بات، اللہ رحم کے ان کیسز پر جن پر یہ وکیل رہے ہیں، سوال کیا تھا، جواب کیا دیا جا رہا ہے، اس پر میں تجزیہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عام قاری کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو رہی ہے بات۔ کہتے ہیں پہلے تو کہا نا میں نہیں اب چھوڑ سکتا بس، اور مجھے ان کی گردن میں ہاتھ میں دی کیوں تھی، اب میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں چاہتا تو نہیں ہوں مگر ایک مجبوری ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ ایک بات ایسی کر گئے ہیں جس کے بعد میں اب کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بات آخر پر یہ نکلے گی، یہ پھر آتا ہے کہ اس کو بتائے بغیر یہ مضمون آگے نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں وہ بات یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا واضح طور پر کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اور مسلمان کی تعریف کی روح سے جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، اور جو بھی الفاظ ہیں میں آگے پھر پڑھ کے سنا دوں گا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہم مسلمان نہیں، تو پھر وہ لازماً خود غیر مسلم ہو گئے۔ یہ ہے ان کے ذہن میں منطق، اور اس وجہ سے سارا ہوا ہے قصہ۔ اور جو اسمبلی نے فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں تو لکھا ہے ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے اتنا بڑا تضاد۔ اٹارنی جنرل صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو غیر مسلم بنوا کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کہہ دیا ہے، اور اسمبلی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے قانون کا حصہ بنا ہوا ہے، موجود ہے، دستور اساسی میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ خاتم النبیین کے عقیدے کی وہ تشریح نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کے قائل ہیں، اس لیے ہم اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اسلام سے نکال دو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے، ایک چھپی ہوئی گواہی ساری اسمبلی کی موجود ہے، ایک اٹارنی جنرل صاحب ان کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اب باقی حصے کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بات ہی ایسی کہہ دی مرزا صاحب نے، یہ تھی بات، آگے مزید وضاحت ہوگی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ دلیل بنا رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے۔ اب بھٹو صاحب کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ دلاور اس دزدے کے بچہ کے بکف چراغ دارد، میں وہاں موجود رہا ہوں، سارے گواہ ہیں، پوری پولیس کے وہاں ان دنوں میں گھیرا ہوا کرتا تھا ہمارے قیامگاہ کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ایک لمحہ کے لیے بھی بھٹو صاحب سے نہیں ملے، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ سارا دن اسمبلی میں رہتے تھے، واپس آ کر سارے حضرت شیخ محمد صاحب مرحوم، مولوی ابوالطاہر صاحب مرحوم، ہمارے دوست محمد صاحب اور میں، ہم وہاں بیٹھ کے دن رات کام کیا کرتے تھے حوالے نکالنے وغیرہ کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس بار بار میں جاتا تھا، وہیں رہا ہوں۔ ناممکن ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی اس دوران بھٹو صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، وہ خدا کا خوف نہیں کرتے، یا ان کی یادداشت ایسی تباہ ہو چکی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے کہا مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے، اٹارنی جنرل کو روکو۔ یہ سارا اپنا کریڈٹ لیے جا رہے ہیں کہ سارا تو خطرہ میں ہی تھا دنیا کے لیے، میں تھا صاحب حکم صاحب امر، اور مرزا صاحب مجھ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اس کو روکو۔ اور اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مرزا صاحب مولویوں سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے وہ بےزتی کریں گے، اس لیے مجھے لایا گیا۔ تو اب یہ نقشہ یہ بن گیا، مولوی سے ڈر کے یہاں پڑے، یہاں سے بھاگ کے مولوی کی طرف جانے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ نقشہ بنتا ہے، لیکن یہ نقشے کی ساری بنیاد جھوٹ ہے۔ نہ ملے، نہ بات ہوئی، نہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کسی سے ڈرتے تھے۔ جب ان کو جواب دیتے تھے تو ان کے چہرے کے رنگ دیکھنے والے تھے،
ان کو جواب جو دیے اس کا کیا اثر پڑا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت کہ مولوی اتنے بھنا گئے تھے کہ مولویوں نے اصرار کیا کہ اب ہمیں سوال کرنے دیں. اس لیے وہ جو ہوا بنا ہوا تھا کہ مولوی سے ڈرتے ہیں بےزتی نہ کریں، وہ ہوا بھی گیا. آخری دن مولویوں نے سوال کیے ہیں اور مولویوں نے سے جو ہوئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے سوال کرنے کی کوشش کی اور اس کے جو جواب دیے، اور آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے، وہ تحریر پڑھنے کے وقت جو اسمبلی کا عالم تھا ایک سناٹا چھا گیا تھا. اس کیفیت میں وہ اسمبلی اختتام پذیر ہوئی ہے. اگر یہ ایسے زبردست چھائے ہوئے تھے حضرت مرزا صاحب پر تو مولویوں کو کیا پینک پڑ گئی، ان کے کیوں حواس باختہ ہو گئے کہ انہوں نے زور لگا کر پیچھے پڑ کر خود سوال لیے. اور جب سوال کیے اور جو ان کا حال ہوا اس پر اسمبلی کے ایک ممبر نے مجھ سے بیان کیا خود کہ جب مولوی باہر جا رہے تھے تو دوسرے مولوی اس مولوی کو بلام تام کر رہے تھے کہ یہ آیا جماعت اسلامی کا نمائندہ، یہ فلاں آ گیا. ہم کہتے تھے کہ نہ کرو، یہ سوال کر بیٹھے اور ہمارا رئیس جو بھی ساکھ تھی وہ بھی گوا بیٹھے. یہ حقیقت حال ہے. کثرت سے اس زمانے کے ممبران اسمبلی موجود ہیں، زندہ ہیں. ان سے عوام الناس علیحدگی میں پوچھ کے دیکھ لیں. یہ سارا پاکستان میرا بیان سن سکتا ہے اگر چاہے تو، یعنی دوبارہ بھی ہم نشر کر دیں گے، مگر جن کے پاس وہ ہے ڈش اینٹینا رفتہ رفتہ لوگ سننے لگ گئے ہیں تو چیزا یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ جائے گی. اس لیے میں عام اعلان کرتا ہوں، ایم کو کہتا ہوں بے شک سب کو دعوت دیں کہ اسمبلیوں کے ممبر سے الگ مل کے پوچھیں کہ ان کے بیان کی کیا حقیقت ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو بیان دیا تھا اس کا کیا تاثر تھا، کیا اثر پڑا تھا. میرے سامنے بعض ممبران ان کو زندہ ہیں، میں ان کا نام لے لینا چاہتا تھا کہ ان کی اپنی سیاسی ساکھ پر برا اثر نہ پڑے. انہوں نے کہا کہ اس کے آن جب سب کارروائی مکمل ہو چکی، ابھی فیصلہ ہونے والا تھا، اسی دن فون آئے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں بعض لوگ میرے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس ساری کارروائی کے بعد اسمبلی کی بڑی بھاری اکثریت مولویوں کے سوا اس بات پر مطمئن اور متفق ہو چکی ہے کہ اس بحث کے بعد قطعاً ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ احمدیوں کو یا مرزا صاحب اور ان کے ماننے والوں کو غیر مسلم عقیدت قرار دیں. اگر کوئی شک ہے تو ان لوگوں پر ہوگا، ہمیں اب کوئی شک نہیں رہا. لیکن ہم نے یہ آپ کو بتانے کے لیے آپ سے بات کی ہے کہ فیصلہ سیاسی ہے، سیاسی ہوگا اور ہمیں علم ہے کہ کیا ہوگا. اس لیے جس طرح پائلٹ نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے معصوم کے خون سے، یہ ان کی روح تھی بات کرنے کی کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں آپ معاف کریں. ہم نے حقیقت تو آپ کو بیان کر دی ہے، یہ ہے. باقی فیصلہ جو ہوگا وہ سیاست کا ہوگا اور وہ جو بھی اوپر سے حکم آئے گا وہی ہوگا. اور جو حکم کی بات ہے، ایک اور اہم سیاسی رہنما جو ایک اس وقت بڑی معروف شخصیت اور بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آخر پر بھٹو صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا تمہارے رجحانات ہیں، مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے احمدیوں کے خلاف یہ فیصلہ نہ کیا تو مولوی باہر بیٹھے ہوئے تمہاری کھال ادھیڑنے کے لیے. ان کے چیلے چھانٹوں نے تمہیں کچھ کہیں کا نہیں رہنے دینا اور بہت مشتعل کیا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو، اور یہ سب گھیراؤ کر دیں گے اور تمہارا کچھ نہیں باقی نہیں چھوڑیں گے. یہ فکرہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا دروغ برگردن راوی، لیکن جو ماحول تھا اور جو اس وقت کا عمومی تاثر ان لوگوں میں پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ اوپر سے حکم آیا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا ہو، وہ اس طرح ہوا ہے. یہ نہیں کہ بھٹو صاحب نے بیگم بھٹو کی بات سن کر اٹارنی جنرل سے منت شروع کر دی کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، میری بیگم ناراض ہوتی. عوام ناراض ہوتے تھے، ان کا خوف تھا ان کو، اور الٹ تھا، ہمارے حق میں نہیں ہمارے خلاف ناراض ہوتے تھے. بس یہ سارا قصہ عجیب ہے. اور ورنہ ان کو بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی ان کو پتا نہیں تھا کہ بیگم شیعہ ہیں. ان کے متعلق بھی لوگ کہتے تھے کہ دراصل اگر کچھ ہیں تو شیعہ ہیں، مگر یہ باتیں
सारी खोल दी गई थी शुरू से ही। बेगम भुट्टो को आखिर पे कैसे पता चला? शुरू से ही पहले दिन की बहस से ही जो हमने माजरनामा पेश किया है उसमें ये बातें थी कि देखो ये पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला झगड़ों का शुरू हो जाएगा, तुम एहतियात करो, खौफ खुदा से काम लो, एक दफा एक गलत फैसला कर बैठे तो मुसीबत में मुब्तला होगे। हमारा माजरनामा अब हमने छाप भी दिया है, ये मौजूद है, जिसने मंगवाना हो अपने लिए वो किसी अहमदी के राब्ते से हासिल कर सकता है। इसमें सारी बातें आ गई हैं जो इनकी बातों का तोड़ हैं जो अटॉर्नी जनरल साहब बयान फरमा रहे हैं। आखिर एक अजीब गरीब बात ये बनाई, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बुला देता हूँ, अटॉर्नी जनरल को कह देता हूँ कि दोबारा पूछ ले और आप जवाब दे दें। कहते नहीं मैं मजबूर हूँ। अब इसमें ही तजाद मौजूद है। भुट्टो साहब को कहा मुझसे गलती हो गई है, मैं ये क्या बैठा हूँ कि तुम सब गैर मुस्लिम हो और मैं पछता रहा हूं। जब भुट्टो साहब ने रास्ता खोला तो कहा नहीं मैं नहीं कह सकता। तो वो गलती कैसी हुई? सोचने वाली बात है। जब वही पोजीशन थी जो पहली थी वही फिर लेनी थी, तो ये कैसे कह सकते हैं भुट्टो साहब को? अब वो तो मिले ही नहीं, मिले भी तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई है? और जब उन्होंने कहा मैं गलती ठीक करवाया तुम, तो कि नहीं मैं मजबूर हूं, मेरे अकीदे की बात है। अब मैं आपको बताता हूं वो अकीदा क्या था, क्या पढ़ के सुनाया गया। गुफ्तगू ये हो रही थी कि हकीकी मुसलमान की तारीफ क्या है। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने बार बार ये फरमाया कि देखो दो मौक़िफ़ लिए। अव्वल ये कि तुम सारे फिरके एक दूसरे को उससे बहुत ज्यादा सख्त बल्कि इंतहाई गलीज जुबान में काफिर, पक्के काफिर, दायरा इस्लाम से बाहर, जिनका कोई दूर से भी इस्लाम का ताल्लुक, ये करार देते हो। ये मज़हबनामे में सब छपी हुई बातें हैं, ये पढ़ के सुनाया है 3 दिन। फिर आपका मौक़िफ़ ये था कि उसमें तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि मिर्ज़ाइयों से भी पक्के काफिर ये शिया और ये वहाबी जो इनसे सऊदी अरबिया से ताल्लुक रखते हैं, ये मिसालें दी हैं, उनसे भी पक्के। तो तुम हमारे पीछे क्या पड़े हुए हो? इसलिए असूल की बात करो। अगर फतवों की बात है तो ये हर मजहब के हर फिरके ने ये फतवा दिया है कि दूसरे तमाम फिरके गैर मुस्लिम हैं। अगर हमने भी यही बात कही तो हमें निकालोगे तो उन सबको भी तो निकालो। फिर ये कौन सा इंसाफ है? ये बात थी, ये छपी मौजूद है। जब कार्रवाई पड़ी, अगर शाया करें, ये कहते हैं कि सारे लोग इनको मारेंगे तो आपके रोकने से तो रुकना नहीं, पहले ही तो मार रहे हैं बेचारों को। अहमदियों के जो घर जलाए जाते हैं, उनको शहीद किया जाता है, वो तो कार्रवाई छपने के बगैर भी जारी है। वो तो मौलवी कार्रवाई का इंतजार थोड़ा कर रहे हैं, कार्रवाई में तो जवाब हमारा शामिल है। मौलवी जो एकतरफा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ऐसी झूठी गलत बातें जमात की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि अगर मारना हो तो उनको सुनने के बाद मारना आता है। और अटॉर्नी जनरल के इंतजार की क्या जरूरत है? चीफ जस्टिस आपके सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है। हैरत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये फैसला दे रही है कि अहमदियों के अकीदे इस किस्म के हैं कि अगर अवामुन नास में इनको खुला इजाजत दी जाए कि अपनी बातें करें और बयान करें, तो इनका कोई कत्ल हो जाए तो सलमान रुश्दी का कत्ल समझा जाएगा। ये इनको पता ही नहीं कि मुल्क कहां तक जा पहुंचा है, किस किनारे तक पे खड़ा है। और गोया ये बैठे देख रहे हैं कि वो असेंबली की कार्रवाई शाया हो गई तो लोग इनको मारेंगे। क्या रह गया है मारने की? कसर क्या रखी है तुम लोगों ने? हज़रत मुहम्मद इस्लाम की किताबें जब्त और मौलवियों को खुली छुट्टी, जो चाहे वो एक तरफा प्रोपेगेंडा करते रहें, तो और किस बात का इंतजार है? ये पाकिस्तानी अवाम नास की शराफत है। और अहमदियों के जानने की वजह से, क्योंकि ये हर तरफ अहमदी इतने मौजूद हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद, सारे तो नहीं लेकिन बड़ी तादाद उनको ज़ाती तौर पर जानती है और उनके किरदार से वाकिफ है। उनका दिल नहीं मानता कि ये उस किस्म के गंदे लोग होंगे जो मौलवी बयान करते हैं। बस ये पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी शराफत है वो रोक है। अब ये अटॉर्नी जनरल साहब को कुछ भी नहीं पता तारीख का, हाल की तारीख का भी कुछ पता नहीं। राजा ज़फ़रुल हक जो आजकल राबता आलम इस्लामी में बैठे हुए,
یہ دے رہے ہیں احمدیوں کے خلاف ساری سازشیں، کبھی بنگلہ دیش کبھی کسی جگہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کو تو اختیار ہی نہیں، اپنی زبان پہ کھلی کھلی باتیں اپنی کرتے، اور وہ خبریں ہمیں پہلے بھی پہنچا کرتی تھی، ابھی بھی پہنچتی ہیں، اس لیے ان کو وہم ہے کہ ان کی باتیں راز میں ہیں، یہ راز رکھ ہی نہیں سکتے، ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں۔ ان کا بیان شائع ہوا تھا بطور وزیر کہ ہم نے تو احمدیوں کو ملیا میٹ کرنے اور ایکسیکیٹ کرنے، جیسے ضیاء صاحب کا فیصلہ تھا، ہم نے تو سب کچھ کر لیا، سب ذرائع کر لیے، عوام الناس حرکت میں نہیں آ رہے۔ یہ تھا مزاج حکومت کا۔ جب یہ بیان ہوا ہے تو ضیاء صاحب نے کوئی تردید نہیں کی، بلکہ واضح بات تھی کہ حکومت کی پالیسی کو یہ برسر عام بیان کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر، یا مجھے یاد نہیں غالباً ٹیلی ویژن پہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ عام بیان تھا جو شائع کیا اخباروں نے۔ تو اس دور میں بھی پاکستان کے عوام اس طرح نہیں اٹھے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آؤ اور مارو۔ جب سپریم کورٹ کے جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ رشدی کا قتل ہوگا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر وہاں کا مسلمان جب بھی وہ احمدی سے رابطے میں آتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اور اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ بس فیصلوں کی نہ وہ پرواہ کرتے ہیں، نہ حکومت کے اعلان کی پرواہ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ بعض دفعہ جب وہ مولوی اپنے بعض چیلوں چھانٹوں کو اکٹھا کر کے منظم طور پر حملے کرواتے ہیں، وہ اتفاقی چیز ہے، عوام الناس کا ریئیکشن نہیں ہے۔ یہ ہے قصہ۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شائع ہو جاتی اسمبلی کی کارروائی تو لوگ احمدی کو مار دیتے، جبکہ دوسرا بیان جو صاحبزادہ صاحب کی طرف منسوب ہوا ہے، کیا نام ہے صاحبزادہ ہمارے؟ فاروق علی صاحب۔ صاحبزادہ فاروق علی صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کی پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے منصب پر قائم رہے۔ ان کی ذات میں ایک بات واضح تھی کہ وہ شریف النفس انسان ہیں اور سچی بات کر دیتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ ان کے متعلق ایک حسن محمد صاحب وکیل ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہ بات بیان کی تھی تفصیل کے ساتھ، جو چوہے ظفر اللہ خان صاحب کی طرف منسوب کر کے انہوں نے بیان کی گئی ہے اس رسالے میں، کہ چوہے صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا تھا۔ میرا علم نہیں کہ چوہے صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس فکرے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ کارروائی شائع ہو تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا۔ ہلٹن ہوٹل میں 1983 میں خلیفہ بننے کے بعد ایک میں نے عام لیکچر دیا تھا، جس میں کثرت کے ساتھ دانشور آئے ہوئے تھے۔ ہمارے پرنسپل نذیر احمد صاحب بھی، جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور بڑے بڑے دانشور، شعراء، ہر طبقہ فکر کے لوگ۔ اس خطاب میں کے بعد میں نے سوال و جواب کا موقع دیا، اور اس کا اللہ کے فضل کے ساتھ یہ تاثر تھا کہ کثرت سے لوگ مجھے ملتے تھے، اس کے بعد ملے، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پر یہ باتیں کھل گئی ہیں، آپ نے بڑی وضاحت سے سب پہلوؤں پر روشن ڈال دی ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اس کا اتنا رد عمل ہوا کہ مولویوں نے اعلان شائع کروا دیا اخباروں میں کہ جو بھی اس مجلس میں شامل ہوئے تھے سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، ان کی بیویاں بھی ان پہ حرام ہو چکی ہیں، اب اگر ملے تو اور مولویوں کی حکومت ہو تو ان کو زنا کی سزا دی جائے گی۔ یہ لفظ میرے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مراد یہ تھی کہ تمہارے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، بیویاں تم پر حرام ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے بیچاروں نے اپنی سادگی میں دوبارہ نکاح پڑھوائے، جو دانشور تھے انہوں نے تو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا مولوی کو فتویٰ اس کے گھر ہوگا، وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے، ہماری بیویوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم دی، اجازت دی ہے، شادی ہم نے کی، مولوی کیسے طلاق دے سکتا ہے ہماری بیویوں کو؟ یہ مجھے پتا ہے اس وقت جو لوگ ملتے تھے دانشور بعد میں بہت ہنستے تھے اس بات پہ کہ میرے صاحب آپ کو پتا ہے ہماری بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے، تو خوب کہہ کے لگاتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ عجیب لطیف ہے کہ مولوی کا حال دماغ دیکھیں کہ شادی ہم نے کی، بچے ہم نے پیدا کیے، نان نفقے کے ہم ذمہ دار،
بچے ہم پال رہے ہیں اور طلاقیں مولوی دے رہے ہیں. ہم نے دینی تو دیں گے, مولوی کا کیا حق ہے؟ بہرحال کچھ لوگ واقعی ڈر گئے تھے, اور انہوں نے سنا ہے, میں نے ان دنوں میں لاہور میں یہ چرچے تھے کہ بعض لوگوں نے واقعتاً دوبارہ نکاح پڑھوائے ہیں. اس میں یہ بات آئی تھی جو میں نے بیان کی ہے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب کی طرف سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ جو کارروائی ہے وہ حکومت شائع نہیں کرتی. کسی وکیل نے ان سے پوچھا تھا کیوں نہیں کرتی, تو انہوں نے جواب جو دیا تفصیلی, اس جواب کا مضمون یہ تھا کہ حقیقت میں یہ سیاسی فیصلہ تھا, مذہبی فیصلہ نہیں تھا. میرے صاحب نے جو جواب دیے ہیں اس سے اسمبلی کے اکثر ممبران مطمئن تھے, اور ہرگز اسمبلی کے ممبران کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں, بلکہ اس کے باوجود کہ وہ اس کے برعکس سمجھ رہے تھے, یہ نتیجہ نکالا تھا کہ احمدی مسلمان ہیں. سیاسی دباؤ میں ایسا کیا ہے. اور ضمناً یہ بات بھی منسوب کرنے والے نے کی کہ انہوں نے بلکہ مذاق میں یہ فکرہ کہا کہ تم کہتے ہو شائع کرو, اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان مسلم احمدی ہو جائے گا. یہ اتنا فکرہ میں نے اس میں بیان کیا تھا. تو صاحبزادہ صاحب کا اس پر احتجاجی بیان شائع ہوا کہ میں نے یہ فکرہ نہیں کہا, میں نے تسلیم کر لیا. اس کے بعد پھر میں نے کبھی نہیں کہا. کوئی ضرورت نہیں, جب ایک بیان دینے والا بہتر جانتا ہے, ہمیں درمیان کی گواہیوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شریف النفس انسان ہیں اور بہادر ہیں. تو بہرحال یہ ہے قصہ اس کا کہ ظفر اللہ خان صاحب کے سامنے انہوں نے کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شائع کر دیں اگر ہم تو بڑی مار پڑے احمدیوں کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقتاً وہاں ان کے جرا کے دوران کیا تاثر تھا, مولوی کیا بیان کرتے ہیں. وہ حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. دکھاؤ نا مجھے. جو جواب دیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے, ان میں یہ حوالہ تھا کہ تم میں سے ہر مکتب فکر کا ختم نبوت کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے, اور وہ میں ساری لسٹیں پڑھ کے سنا چکا ہوں. اس ضمن میں مولوی عبدالستار صاحب نیازی کا 21 نومبر 1974 کو مولوی عبدالستار صاحب نیازی نے 21 نومبر 1974 کو واربرٹن میں تقریر کرتے ہوئے علماء دیوبند کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ قاسم نانوتوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے, یہ لکھا ہے کہ کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. مولوی اسماعیل کہتا ہے کہ خدا ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے, چنانچہ مرزائیوں نے انہیں قومی اسمبلی میں پیش کر کے ان حوالوں کو ان مولویوں کی زبان بند کر دی تھی. اور یہ اٹارنی جنرل صاحب تھے جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے. زبان ان کے نزدیک جس کی بند ہوئی ہے وہ یہ تھے. اور اب مفتی محمود صاحب کا بیان سن لیں. فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں. یہ ان کا بیان یہ ہے کہ جب انہوں نے یعنی خلیفہ مسیح ثالث نے اپنا بیان پڑھا تو مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھایا اور یہ ثابت کیا کہ فلاں فرقے نے فلاں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فلاں نے فلاں کی تکفیر کی ہے. مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو لے کر اسمبلیوں کے ممبران کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ مولویوں کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ کفر کے فتوے دیتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ صرف قادیانیوں سے متعلق ہو. یہ انہیں تاثر دیا. اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا. اب بتائیے, اس میں شک نہیں. یہ مفتی محمود صاحب کا بیان ہے. ان کے بیان کو کون اب سنے گا؟ جن کا دل چاہتا تھا کہ ذہن ان کا ان کے حق میں ہو, جن کے لیے یہ تسلیم کرنا ایک جان کا عذاب تھا کہ ہماری اسمبلی ہمارے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ممبران پر مشتمل, وہ ہمارے حق میں نہیں تھی. یہ بہت بڑا اعتراف ہے, بہت کڑوا اعتراف ہے. اس لیے قرائن بتاتے ہیں کہ ان کا بیان یقیناً قابل قبول ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کا بیان کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے پہ.
یہ उन्हीं तरह इसमें शक नहीं कि मेंबरान असम्बली का ज़हन हमारे मुवाफिक नहीं था, बल्कि उनसे मुतासर हो चुका था। हम बड़े परेशान थे क्योंकि अरकान असम्बली का ज़हन भी मुतासर हो चुका था और हमारे अरकान असम्बली दीनी मिजाज से वाकिफ भी ना थे। दीनी मिजाज क्या है, ये अजीब लतीफ़ा है। और खुसूसन जब असम्बली हाल में मिर्ज़ा नासिर आया तो कमीज पहने हुए, शलवार शेरवानी में मलबूस, बड़ी पगड़ी तुरा लगाए हुए था और सफ़ेद दाढ़ी थी। तो मेंबरान ने देखकर कहा कि ये शक्ल काफिर की है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था तो दुरूद शरीफ पढ़ता था, तो हमारे मेंबर मुझे घूर घूर कर देखते थे कि कुरान और रसूल के नाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, तुम उसे काफिर कहते हो और दुश्मन रसूल कहते हो। हफ्त रोजा लौलाक लालपुर 28 दिसंबर 1975 सफ़ा 17-18 पे ये मुफ्ती साहब का बयान पढ़ लें, अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन इस पे और भी कोई बात होने वाली है। ये बात कतई तौर पर साबित है, ये किताब गवाह है कि इसमें तमाम मुसलमान फिरकों की तरफ से दूसरे मुसलमान फिरकों के मुतालिक ये गवाही मौजूद है कि ये मुसलमान, हम मुसलमान हैं, दूसरे मुसलमान नहीं हैं, बाकी सब काफिर हैं। अटॉर्नी जनरल साहब वहां बैठे क्या कर रहे थे? इनको इल्म नहीं था कि हर फिरके ने दूसरे को गैर मुस्लिम कहा है। उस पर अगर मिर्ज़ा साहब ने कह दिया जैसा कि वो कहते हैं जिन अल्फाज में, तो फर्क क्या हुआ? फिर कानून का अगर आपको पास था और कानूनदान हैं तो आपको फैसला करना चाहिए था कि अगर ये तस्लीम कर ली जाए दलील, तो फिर इन सबको हमें लाजिमन काफिर करार देना पड़ेगा और दायरा इस्लाम से बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये तस्लीम करना चाहिए था आपको वहां, और भुट्टो साहब को बताना चाहिए था कि मजबूरी ये है मेरे लिए, अब मैं कानूनदान हूं, मैं इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो हवाले पड़े हैं उनकी कोई तरदीद किसी मौलवी ने नहीं की। वो किताबें साथ लेके आए हुए थे, कर भी कैसे सकते थे, बक्स उठाए फिरते थे हम साथ। हर असल किताब जिसका हवाला दिया गया वो साथ मौजूद थी। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब के इल्म में था। उसके बाद ये भोलापन कि ओहो इन्होंने तो गैर मुस्लिम कह दिया, अब मैं क्या करूं? ये तो दलील ही नहीं बनी थी। और दूसरे जो बड़ी बात है, खत्म नबूवत का मसला बिल आखिर वो जरिया इनके बनाया गया इनके नजदीक, जिसके जरिए इन्होंने जमात अहमदिया को दायरा इस्लाम से ये कहकर खारिज कर दिया कि खत्म नबूवत के अकीदे में ये बाकी तमाम उम्मत के फिरकों के अकायद से मुख्तलिफ हैं और अकीदा खत्म नबूवत की ऐसी तावील कर रहे हैं जिसके बाद इनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। ये दलील बनाई गई जिसके ऊपर ये सब झगड़ा शुरू हुआ। ये किताब दोबारा मैं दिखाता हूं, इसे पेश किया गया वहां और बकसरत पुराने उलमा के और इन देवबंदियों के पीर और बुजुर्ग मौलाना कासिम नानोतवी साहब के हवाले पढ़ के सुनाए गए। अब्दुल न्याज़ी ठीक कहते हैं। और साबित किया गया कि ये तमाम मुख्तलिफ सदियों में जो मुसलमान मशाहिर और बुजुर्गों ने जो तारीफ की है खातमुन नबीयीन की, जमात अहमदिया की तारीफ उससे मुख्तलिफ नहीं है। इख्तिलाफ दिखाओ, वरना तुम्हें कोई हक नहीं है कि उन सबको मुसलमान मानो और हमें काफिर समझो। इसलिए यह बहस थी बुनियादी। अटॉर्नी जनरल साहब बताएं और शाया करें उस तारीख तहरीर को, कहां इन्होंने अहमदियों के इस बयान पर जरा की है। 11 दिन फख्र से कह रहे हैं मैं जरा करता रहा, 11 दिन में वहां मौजूद था, खत्म नबूवत के अकीदे को छेड़ा ही नहीं। इतनी कतई शहादतें कि मजाल थी किसी की इसको छेड़े और शिकस्त खाए बगैर, और खुली खुली शिकस्त खाए बगैर अपना दामन बचा के निकल सके। सारी असेंबली उठ खड़ी होती कि बताओ अटॉर्नी साहब बताइए कानून क्या फर्क है। वो तहरीर में पहले भी पढ़ चुका हूं, फिर भी पढ़ी जाएंगी जब भी मौका मिलेगा। इसमें शाया शुदा है इस किताब में एक भी हवाले को गलत करार नहीं दिया गया, एक दिन भी खातमियत की बहस छेड़ी नहीं गई। और ये इल्जामात जो मौलवियों ने लगाए हुए थे वो तो फर्क जो अब भी लगाए जाते हैं,
اکثر فرضی اکثر جھوٹے ان الزامات کو پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی اور جماعت احمدیہ کے علماء کی تحریروں کے کو اقتباس سے نوچ کر غلط معنی پہنا کر سارے حملے کیے گئے ہیں۔ ہر قاری جو اس کو پڑھے اگر وہ شائع ہو وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ ایسے الزامات تھے جن کے متعلق ہر دنیا کا احمدی 140 ممالک کا ہر احمدی خدا کے حضور حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا سکتا ہے کہ تحریریں جو مرضی پیش کریں یہ عقیدہ جماعت کا نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہماری تحریروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اس کو پتہ لگ جائے کہ ہے ہی سراسر جھوٹ۔ اور یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے تسلیم کرنے کی بحث کیا اٹھا بیٹھے ہیں، یہ تو عبارتیں پڑھ رہے تھے حضرت مسلم موعود کی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ گویا میں نے انکشاف کیا، میں نے مرزا ناصر احمد صاحب تو گھیر کر یہ کہلوانے پر مجبور کر دیا، گویا سارا سیرا میرے سر پہ آتا ہے۔ اور بھٹو صاحب کے سامنے اور ان کی بیگم صاحب کے سامنے میں چٹان بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے جذبات آپس کے ہوں گے میاں بیوی کے، مگر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ شان ہے ان کی بھٹو صاحب کے مقابل پر، کہتے ہیں میں نے کروایا ہے۔ اور کروایا کس طرح؟ پھنسا لیا مرزا ناصر احمد کو اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ باقی جو فرقے ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کا انکار کرنے کے نتیجے میں حقیقی مسلمان نہیں رہتے۔ سوال یہ ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے؟ یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ سخت تحریریں حضرت مسلم موعود کی کتابوں سے آپ پڑھ کے سنا چکے تھے، جن پر سارے فساد کی بنا تھی، ان کا جواب بھی تو دیا تھا۔ وہ جواب کہاں گیا؟ اور ان پر کیوں نہ آپ نے فیصلہ کیا؟ اگر ان پر فیصلہ کیا تھا تو قانون میں پھر یہ بات داخل کرتے کہ اس وجہ سے ہے صرف۔ اگر وہ یہ بات داخل کرتے کہ صرف اس وجہ سے ہے تو سارے فرقے اس میں ملزم ہو جاتے۔ اس لیے یہ محض ایک بہانہ تھا، پہلے سے فیصلہ شدہ بات تھی، اور قانون یہ بنایا جانا ہے، ان الفاظ میں بنایا جانا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر کیا گیا، باقی سب باتیں چھوڑ دی گئیں، اور ختم نبوت کے ذکر میں یہ میرا چیلنج ہے کہ شائع کروا دیں ساری عبارتیں، کوئی بحث ختم نبوت کی نہ اٹھائے گی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اہل اسلام اور بڑے بڑے بزرگوں اور صوفیاء کی تحریروں کے حوالوں سے۔ یہ جماعت احمدیہ نے موقف اختیار کیا، قرآن کے حوالے دیے، حدیثوں کے حوالے دیے، علماء امت اور بزرگوں کے حوالے دیے، عقلی بحث کی، اور ثابت کیا کہ ہم 100% ختم نبوت کی حقیقی تعریف پر کاربند اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر شک ہے تو دوسرے فرقوں کے تشریح میں ہے، اس میں نہیں۔ اس بحث کو کب توڑا ہے انہوں نے؟ کس دن سوال کیا تھا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پر کہ یہ تم نے غلط باتیں کی ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں؟ نہ انہوں نے توڑا، نہ کسی مولوی نے۔ اشارتاً بھی یہ بحث نہیں اٹھائی گئی۔ اس لیے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، یعنی اہل اسمبلی کو یا مولویوں کو، کیونکہ سارے فسانے میں ذکر نہیں۔ اور جو اس فسانے کے تتمے میں جب نتیجہ نکالا گیا اس فسانے کا، اس وجہ سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جو اس میں ذکر نہیں وہ ان کو ناگوار گزری ہے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو۔ اس میں تو یہ غیر مسلم کہنے والی بات کا اشارتاً بھی ذکر نہیں۔ ان کو اور بات ناگوار گزری جس کا سارے فسانے میں ذکر ہی نہیں چلا، جس کا ذکر چلا وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں، اور جو نتیجے میں ذکر نہیں ہوا وہ ان کو ناگوار گزری بات۔ اب جو شخص بھٹو صاحب کو جانتا تھا، ان کے دبدبے، ان کی حیثیت کو اور ان کی ذہانت کو، وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے اپنی جگہ ذہین اور تجربہ کار ہوں گے، مگر بھٹو صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی، کسی اور کی مجال نہیں تھی اس زمانے میں کہ بھٹو صاحب سے ایسا رنگ اختیار کرے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، انہیں اٹھا کر باہر نکال دینا تھا، جس طرح مکھن سے بال نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ اور پھر قصہ جھگڑا میاں بیوی کا جڑایا ہوا ہے، سارا مسئلہ یہ تھا۔ اب یہ پتہ لگ گیا سب دنیا کو، اب اسمبلی کی کرائی شائع کریں نہ کریں کہ قصہ میاں بیوی کے جھگڑے کا تھا۔
बीवी नाराज होती थी, भुट्टो साहब कहते थे नहीं, ये झगड़ा पेश हुआ जनाब अटॉर्नी जनरल साहब की अदालत में, और उन्होंने फैसला दिया कि आपस में लड़ते झगड़ते रहो, घर के मामलात हैं, मैं तो फैसला कर चुका हूं और मैं इस फैसले को तब्दील नहीं करूंगा। ये हुई है हकीकत सारी अहमदियों के गैर मुस्लिम बन रही। और भी बातें बाकी फिर सही, अब वक्त हो चुका है ना। हाँ, बड़ा दिलचस्प किस्सा है, मैं तो हैरान रहा कि मैं बयान पढ़ के, मैं तो नहीं चाहता था कभी इनके सामने इनके मुतालिक बातें बयान करूं, मुझे इल्म थी बहुत सी बातें उस जमाने में जो ये करते रहे जरा, और जिस तरह हज़रत खलीफुल मसीह जवाब देते रहे, मगर अब इन्होंने खुद ही बोलकर ऊट पटांग बातें करके मुझे ये बातें बयान करने पर मजबूर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।